پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، اور ہم پہلے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نشو و نما کیسے کرتا ہے، اس کو کیسے اپنے ماحول میں، کیسے وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوسرے ہمسایوں کو کیسے پہچانتا ہے، اور اس کی فزیکل، مینٹل، سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے انفینسی پیریڈ بھی پڑھا، چائلڈہوڈ بھی پڑھا، اور آج ہم ایڈولسنٹس کے بارے میں ہم مختلف پہلوؤں سے بات کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پرابلمز آف ایڈولسنٹس ہے، کہ ایڈولسنٹ پیریڈ میں ایک بچہ جو ہوتا ہے، ایک نوجوان جو ہوتا ہے، جو جوانی کو پہنچنے والا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کو کیسی مشکلات پیش آتی ہیں۔ An adolescent period of one's life is very critical. یہ بہت ہی اہم پیریڈ ہے ایک انڈیویجول کی زندگی کا، ایک شخص کی زندگی کا۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ He or she has to face many problems. چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کو بہت سارے مشکلات سامنے آتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ہم ڈسکس کریں گے یہاں۔ تو جن میں سے پہلا ہے پرابلم آف ایموشنل ڈسٹربنس۔ The adolescent has no control over emotions. تو اس پیریڈ میں جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، تو اس کو اپنے جذبات پر وہ قابو نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اپنے جذبات میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ Under the influence of emotions, he may cross the boundaries of destiny. اپنے جو اس کے اندر ایموشنز جو پیدا ہوتے ہیں، ان کے اثر کی وجہ سے وہ شرم کی حدوں کو وہ پار کر سکتا ہے یا پار کر سکتی ہے۔ یعنی وہ ایسا کام بھی کر سکتی ہے جو گناونی ہو، جسے شریعت نے اجازت نہیں دی ہو، کسی مذہب نے اجازت نہیں دی ہو، اور جو ہماری سوسائٹی میں جو لاز بنے ہیں، سماجی جو قوانین ہیں، جو ہماری ٹریڈیشنل، جو ہماری روایات ہیں، تو ان کے خلاف یہ بچہ کر سکتا ہے۔ He or she may face some problems when ridiculed by teachers and parents. تو یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں جب اسے اپنے اساتذہ یا اپنے والدین کسی کام سے اس کو روکتے ہیں، تو اس سے یہ بہت گران محسوس ہوتا ہے۔ Sometimes he or she revolt against their elders and superiors. اور کسی وقت وہ یہ ان کا روکنا، ان کا ٹوکنا
برداشت نہیں کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو وہ بغاوت کرتا ہے یا کرتی ہیں، اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے جھگڑے پر اتر آتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے جو ہیں جو ان کو نصیحت کرتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو جوانی میں چڑھتی ہوئی جوانی میں جو اس کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو کر اسے یہ بھی خیال نہیں رہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری بڑی بہن ہے، تو مجھے اس کے ساتھ کیسے سلیقے سے بات کرنا ہے، تو یہ بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ پہلی پرابلم ہے، ایموشنل ڈسٹربنس، پرابلم آف ایموشنل ڈسٹربنس۔ اور دوسری پرابلم آف ایڈجسٹمنٹ وتھ فرینڈس۔ An adolescent faces a lot of problems while making adjustment with his or her friends. ایک ایڈولسنٹ جو ہوتا ہے تو وہ بہت ساری مشکلیں اسے پیش آتی ہیں جب وہ اپنے دوستوں کو چن لیتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ لڑکی اپنی سہیلیاں بناتی ہیں اور لڑکے اپنی فرینڈس بناتے ہیں۔ Sometimes an adolescent discusses his personal problems with his friends. اور کئی دفعہ ایک ایڈولسنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی جو ذاتی مشکلات اسے ہوتی ہیں تو وہ اپنے فرینڈوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا کرتی ہیں۔ He does not share those problems with his parents or teachers. وہ جن پرابلموں کو وہ اپنے فرینڈوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا شیئر کرتی ہے تو وہ پرابلم وہ اپنے والدین کو بھی نہیں اور اپنے استادوں کو بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ پیریڈ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا، کیونکہ یہ بہت ساری راز کی باتیں جو ہوتا ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو وہ کسی اپنے گھر کے فیملی ممبر سے نہیں کرتی ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ہے پرابلم کنسرننگ فزیکل گروتھ۔ Adolescence is a period of great physical growth and development. اس میں جو فزیکل گروتھ جو ہوتی ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، یعنی اس پیریڈ میں لڑکا یا لڑکی جو ہوتی ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بدن کے اندر جو اعضاء ہوتے ہیں وہ اچانک بڑھ جاتے ہیں۔ The individual himself sometimes feels embarrassed. یہ جو انڈیویجول ہوتا ہے، یہ جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی جو ہوتی ہے، یہ خود بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو اس کے اچانک بڑھ جاتے ہیں۔ لڑکی کے یا لڑکے کے، لڑکا بہت لمبا ہو جاتا ہے، لڑکی کے کچھ ایسے اعضاء فوراً بڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اسے شرم آتی ہے، وہ ان کو چھپاتی ہے۔ He thinks he may be criticized by others.
تو اس کی وجہ سے اسے یہ شرم آتی ہے کہ مجھے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجھے کرٹیسائز کر لیں گے. اٹ ریسٹرکٹس اٹس ہز مومنٹس. اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتی ہے، یا جا بھی نہیں، اس کی مومنٹس، اس کی حرکات جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں. اٹ ہیمپرس سوشل ایڈجسٹمنٹ. تو اس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. جو سماج میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، میل جول جو ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا ہے، اس میں اسے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بدن کو دوسروں کے سامنے وہ نہیں چاہتی ہے، یا وہ نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے اس حال میں دیکھیں. کیونکہ باڈی کا جو دوسرے اعضاء جو ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ جاتے ہیں جتنی تیزی سے یہ اعضاء بڑھ جاتے ہیں. تو جس شرح سے یہ دوسرے اعضاء بڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ تعداد، اس سے زیادہ رفتار میں یہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دوسرے کوئی انسان اس کو نہ دیکھے. خاص کر یہ جو لڑکیوں کے اندر جو شرم کا، حیا کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک مادہ رکھا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں کو بے حیائی، بے شرمی پسند نہیں ہے. یہ حیا والا انسان، یہ شرم والا انسان، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لہٰذا یہ ایک پرابلم ہے جو فزیکل گروتھ کے بارے میں اس پیریڈ میں لڑکی کو یا لڑکے کو ہو جاتی ہے، خاص کر لڑکیوں کو ہو جاتی ہے. پرابلم کنسرننگ کمپٹیشن. دوسری پرابلم ہے کمپٹیشن کی. ایڈولسنٹ فائنڈز گریٹ کمپٹیشن ان ایوری واک آف لائف. یہ جو ایڈولسنٹ ہوتا ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ مقابلہ پاتا ہے. He sometimes thinks that he cannot cope with a particular problem. کسی وقت وہ سوچتا ہے کہ میں اس مشکل کو، اس پرابلم کو میں قابو میں نہیں لا سکتا ہوں. اور he cannot qualify the examination. یا وہ کسی وقت سوچتا ہے کہ میں امتحان کو پاس نہیں کر سکوں گا کیونکہ سلیبس بہت ہے. تو therefore he sometimes withdraw from the situation. تو جب وہ کسی کام کو سوچتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس سچویشن سے، اس حال سے وہ وڈرا کر لیتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور ہے، 5th ہے پرابلم ود ہز پیرنٹس. اپنے والدین کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے؟ دا ایڈولسنٹ وانٹس ٹو ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. اس عمر میں بچہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، مجھے جو مرضی آئی میں کر لوں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. بٹ ہز پیرنٹس ٹریٹ ہم ایز اے چائلڈ. لیکن بچہ چاہے جتنا بڑا ہو، لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہی ہاتھوں سے اس نے جنم لیا ہوتا ہے، اور وہ انہی سے، اسی ماں نے اس کو دودھ دیا ہوتا ہے، اسی باپ نے اس کو بچپن میں کیسے اٹھایا ہوتا ہے، اس کی پرورش کی ہوتی ہے. تو وہ اس کو چھوٹا بچہ ہی سمجھتا ہے
کہ اس کی عقل کم ہے، اس کا ہوش کم ہے، اس کا تجربہ کم ہے. They do not give him a full recognition as a responsible person. وہ اس کو پوری طرح سے اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، اس کو ایک ذمہ دار شخص قرار نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ عقل کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے وہ ابھی چھوٹا ہے، ناواقف ہے، اس کا تجربہ بھی کم ہے، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سوچ بھی کم ہے. تو اس لیے وہ اس کو ریسپانسبل پرسن نہیں سمجھتے ہیں. They do not even expect him to take decisions for himself. اور وہ یہ بھی امید نہیں کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کے متعلق کوئی فیصلہ لے لے. کس کا فیصلہ صحیح ہوگا، یہ اپنے بارے میں جو فیصلہ لے گا وہ صحیح ہوگا، وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اس کی امید نہیں کرتے ہیں. Parents do not allow him to be independent. والدین اس کو آزاد چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کہ جیسے اس کی مرضی آوے ویسے وہ کر لے. تو والدین اس کو آزادانہ طور پر اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. It develops mental disturbances in the adolescents. تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں، اس کا دماغ جو ہوتا ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ حرکت کر لیتا، میں یہ حرکت کر لیتا، میں وہ کام کر لیتا. اسے تو اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس میں نفع ہے، لیکن جو اس کے والدین ہوتے ہیں، ان کا تجربہ جو ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے تو یہ ان کاموں کو اختیار کر کے یہ مار کھائے گا، اس کی عقل مار کھائے گی، یہ بعد میں پچھتائے گا. لیکن بچہ ضد کرتا ہے کہ میں وہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں. تو اس کی وجہ سے جب اسے والدین اس کام سے روک لیتے ہیں تو اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. which causes many other troubles in the family. جس کی وجہ سے کنبے میں اور بہت ساری وجوہات، بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. وہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بڑے بھائی سے، یا اپنی بڑی بہن سے، یا اپنے دوسرے ایلڈر سے وہ جھگڑنے لگتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے پچھلے یہ لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، وہ پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ روٹھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری پرابلمیں ہیں ایڈولسنٹ پیریڈ میں ایک بچے کی. تو یہ ساری پرابلمیں اس میں ہیں، لیکن ان ساری پرابلموں کو مد نظر رکھ کر والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اساتذہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور بچے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرے والدین جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہی تو اسی کی وجہ سے میں آگے جا کر میں زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو بچوں، آج تھا یہ پرابلمز آف ایڈولسنٹس. انشاءاللہ باقی ہم اس کے بارے میں دوسری لیسن میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.